بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آئندہ عام انتخابات کے قبل از وقت انعقاد سے متعلق جڑواں شہروں میں طرح طرح کی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، چہ مگویاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی شہر اقتدار میں ایک خبر گردش کر رہی ہے، آئندہ عام انتخابات کے جلد انعقاد سے متعلق یہ خبر ہے، اور اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا موقف ہے، یہ انصار عباسی صاحب سامنے لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے ملتی جلتی خبر، اور اس خبر کی جو بنیاد ہے، جس کی بنیاد پہ یہ خبر سامنے آئی، یہ شہر اقتدار میں باتیں تو ہو رہی تھیں کہ جی بجٹ جب منظور ہو جائے گا، آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج آ جائے گا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ شاید شہباز شریف کی جو زیر قیادت حکومت ہے اس پر دباؤ ڈالے گی کہ ارلی الیکشن کی جانب جایا جائے، کیونکہ اس وقت یہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ حکومت ڈیریل ہو، اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، چونکہ جب نگران سیٹ اپ ہے اس کے لیے پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا سرائیاں ہو رہی تھیں کہ جی آئی ایم ایف جب یہ موجودہ حکومت اپنا بجٹ منظور کرا لے گی، آئی ایم ایف کی باتیں مان لے گی، آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج دے دے گی، اس کے بعد انہیں کہا جائے گا کہ آپ عام انتخابات کروا دیں تاکہ اس کیوس سے نکلا جا سکے۔ تو اس میں اسلام آباد میں، لاہور میں جو صحافتی حلقے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں سے بات کریں تو ان کے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سال کے آخر میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح کے ڈیسیژن لینے پڑ رہے ہیں، اور عمران خان کا نیریٹو جیت رہا ہے، اور جتنا عمران خان پریشر بلڈ کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ انتخابات کو زیادہ آگے لے جایا جائے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی، بلکہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اس میں 3 مختلف ویلاگز آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ آئندہ عام انتخابات کب ہو سکتے ہیں، وہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ابھی جو ریسنٹ آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں نے بتایا تھا کہ موجودہ حکومت یہ طے کر چکی ہے کہ کسی صورت بھی ہم رواں برس انتخابات کو افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ 2023 کے آغاز میں بھی ہم یہ انتخابات کو افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح کے فیصلے ہم نے کیے ہیں، مجبوراً کرنے پڑے یا جس وجہ سے بھی کرنے پڑے، ان فیصلوں کے بعد عوام میں نہیں جایا جا سکتا۔ تو بہرحال اس میں پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جب یہ بیل آؤٹ پیکج آ جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ ڈالے گی، معاملات الیکشن کی جانب ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر جب یہ چہ مگویاں ہو رہی تھیں، ایک خبر سامنے آتی ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک موقف سامنے آتا ہے انتخابات کے قبل از وقت انتخابات سے متعلق یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر۔ اس میں انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شاید مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا جو پارلیمنٹ سے بجٹ کی منظوری اور آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے الیکشن کی تاریخ کے ممکنہ اعلان کی توقع کر رہے ہیں جو لوگ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی اور دفاعی حلقوں کے ساتھ پس منظر میں جو بات چیت ہوئی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت پر فوج دباؤ ڈالے گی، اور دباؤ ڈال کر جلد یا بدیر اپوزیشن کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا ارلی الیکشن والا۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان عناصر کی توقع ہے کہ یہ بجٹ کی منظوری اور بیل آؤٹ پیکج کے بعد جلد انتخابات ممکن ہے۔ ان کی رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چونکہ ملک کے معاشی مفاد پر اس میں دلچسپی رکھتی ہے، تو اس لیے رواں سال وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگست تک شاید الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے اور اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی اہم کردار ادا کرے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ان کی ایک باخبر دفاعی ذریعے سے جو بات ہوئی، انہوں نے ایسی تمام افواہوں کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے، انہیں گمراہ کن قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا یہ پوری نہیں ہوں گی یہ جو افواہیں جو پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آئینی کردار کو دیکھتے ہوئے اور سویلین حکومت کے ماتحت رہ کر ملٹری مکمل طور پر موجودہ حکومت کی حامی ہے، یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سورس نے ان کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ فوج سے یہ توقع کرتے ہیں کہ فوج سیاسی بن جائے گی اور سیاسی معاملات میں جانبداریت کا مظاہرہ کرے گی، ان کو جان لینا چاہیے کہ فوج یہ طے کر چکی ہے کہ اس کا کردار سیاسی لحاظ سے غیر جانبدار رہے گا، اور اس فیصلے سے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کا آپ نے انٹرویو، جس میں سے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پیش ہیں، ان کا حال ہی میں جو انٹرویوز سامنے آئے ہیں اے آر وائی پہ اور ہم ٹی وی پر، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک سیاسی پلیئر ہے، وہ کیسے سیاسی طور پر غیر جانبدار ہو سکتی ہے،
تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ تو اس میں بہرحال انصار عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ملٹری سائٹ پر جو سورس ہے انہوں نے یہ بتایا ہے، باخبر سورس نے کہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے ہم ہر صورت غیر جانبدار رہیں گے اور اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے اس بات کا فیصلہ حکومت اور سیاسی قوتیں کریں گی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا کہ حکومت اور سیاسی قوتیں تو یہ کہہ رہی ہیں، اگرچہ وہ جب حکومت میں آئے تھے اور اس کے چند ہفتوں بعد وہ گھبرا گئے تھے جو معاشی صورتحال تھی، اس کے بعد میاں نواز شریف کو جب شہباز شریف صاحب اور کابینہ کے ارکان ملنے گئے تھے، اس وقت یہ رائے تھی کہ عام انتخابات میں جایا جائے اور یہ کام نگران حکومت کو کرنے دیا جائے، لیکن ظاہر ہے ان کے اپنے کیسز بھی تھے، اپنے یہ معاملات تھے، یہ بھی ترجیح تھی، اور وہ پھر اس کے بعد ختم ہوتے یا ان پر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نیب کے قانون کو اصلاحات کے نام پر، الیکٹورل ریفارمز کو اصلاحات کے نام پر جو اس وقت جو سلوک ہوا، ظاہر ہے پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اور اب جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں نیب کے قانون کے حوالے سے، الیکٹورل ریفارمز کے نام پر جو قانون سازی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے یہ فیصلے بھی ان کو کرنے پڑے جو معاشی فیصلے تھے، اس کے بغیر تو خدا نخواستہ جو سچویشن نظر آ رہی تھی، معاملات ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات میں کوئی گرین سگنل نظر تو آیا ہے، لیکن آج بھی جس طرح سے جو کمپنیوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے، سپر ٹیکس لگایا گیا ہے، ابھی شاید مزید ٹیکسز لگنے ہیں، ابھی بجلی مہنگی ہونی ہے، ابھی پیٹرول کی قیمتیں اگر عالمی مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہونی ہے، پیٹرولیم لیوی الگ سے لگنی ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ یہ کرنے کے بعد تو پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی کوئی بھی جماعت الیکشن میں جانے کے لیے نہ تیار ہے، نہ وہ افورڈ کر سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ اور جتنی ہائپ عمران خان اور ان کے بیانیے نے کریٹ کر دی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ پہلی پرائیورٹی یعنی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج ملنا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ان پر دباؤ ڈالے گی یا ان کے مطابق وہ پیچھے ہٹ جائے گی ان سے، تو معاملات الٹیمیٹلی الیکشن کے پیچھے جانے ہی جانے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری سے ہٹ کے میں یہ بات کر رہا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہر آنے والا جو مہینہ ہے اس میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی، اور ان کا جو انتخابات ارلی الیکشن کا جو ان کا موقف ہے اس کو تقویت ملتی جائے گی، اور حکومت مہنگائی اور یہ معاشی بحران کے دباؤ میں دبتی چلی جائے گی، اور اس لیے انتخابات ہی حل ہیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق یہ ڈیسائیڈ جو کرنا ہے سیاسی قوتیں کریں گی، ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتی ہے سٹوری کہ پارٹی کے لیے یہ صورتحال پریشان کن ہے، کیونکہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ غیر معمولی تعلقات کا مزہ حاصل کیا ہے، اور اب ان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ ختم ہونے والی تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اس میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے اور موجودہ حکمران اتحاد کے خلاف ان کا ساتھ دے۔ اسٹیبلشمنٹ ایسا کچھ نہیں کر رہی، اور انہوں نے کہا ہے کہ دفاعی ذریعے نے کہا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اور جو بات خطرناک ہونے کے ساتھ غیر متوقع بھی ہے، وہ پی ٹی آئی کی اسٹوری کے مطابق یہ انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی فوج اور اس کی قیادت کے خلاف سوشل میڈیا مہم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ویسے یہ سمجھتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی یہ جو بھی سوشل میڈیا مہم اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے، پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ چلا رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا ان کی جانب سے کیا جا رہا، یہ آرگینک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ عمران خان بھی یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کئی مرتبہ یہ کہتے سنے گئے، وہ تو بلکہ اب سرعام یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں اس میں جب تک پبلک انوالو نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن یہ دوسری جانب حکومت یہ سمجھتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹرینڈز انیشیٹ وہاں سے ہوتے ہیں، تو اس بات پہ کافی جو غم و غصہ ہے جس کی وجہ سے ایک گیپ ہے۔ تاہم ہماری اطلاع یہ ہے کہ بیک ڈور میں
پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت میں عمران خان کا تو ظاہر ہے رابطہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن عمران خان کے جو بااعتماد کچھ لوگ ہیں ان کے کچھ رابطے بیک ڈور میں ضرور ہیں۔ ظاہر ہے یہ رابطے تو ختم نہیں ہوتے، فواد چودھری صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ رابطے تو ختم نہ ہو سکتے ہیں، نہ ہونے چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی ملک کی ہے، سیاسی جماعتیں بھی اسی ملک کی ہیں، تو جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں ان کو انگیج ہمیشہ سے رکھا جاتا ہے، ہوتی ہیں یہ انگیج، اس کے بغیر تو یہ معاملہ چلتا نہیں ہے۔ بلکہ پاکستان تحریک انصاف میں خود یہ کچھ رہنماؤں کی رائے پائی جاتی ہے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بھی درست طریقہ نہیں ہے کہ بالکل آپ آئسولیٹ ہو جائیں اور آپ پریشر بلڈ کریں، تو اس طرح سے شاید بات نہیں بنے گی۔ بہرحال اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سٹوری میں یہ کہا ہے کہ حالیہ عرصے میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے فوج اور اس کی قیادت کا مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس تمام مہم تضحیک اور تمسخر کی مانیٹرنگ کر رہی ہے، تاحال کوئی رد عمل نہیں دے رہی، لیکن اس میں ظاہر ہے غم و غصہ بہت ہے۔ جیسے جیسے صورتحال بدل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداریت نے شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کو مضبوط کیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو اگر عمران خان انگیج نہیں ہوں گے اور اس طرح سے پریشر بڑھائیں گے تو دوسری جانب جو ہے وہ تعلقات یا محبت تو بڑھنا یہ آبویس ہے، یہ نیچرل ہے کہ یہ تو ہوگا۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اپنی مدت مکمل کرے گی اور الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہوں گے۔ آپ کو ہم یہ پہلے اپڈیٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے، کئی دن پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ حکومت یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کے فیصلوں کے ساتھ عوام میں جانا۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی الیکشنوں سے متعلق، عام انتخابات چاہے یہ 2023 میں ہی ہوں، لیکن اس سے متعلق یہ چاہے حکومت نے ابھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن اس سے متعلق ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی، حالات بدلتے رہیں گے، معاشی صورتحال جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہے گی، تو یہ تمام چیزیں چونکہ فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہوں گی اور ان فیصلوں سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔